میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت بنیاد ہے۔ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ صلو علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، منقول ہے ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، مجھے کوئی ایسی عبارت دو، ایسی تحریر دو کہ میں غم میں دیکھوں تو خوشی مل جائے اور خوشی میں دیکھوں تو غم مل جائے۔ وزیر دانا تھا، سمجھدار تھا، عقل مند تھا۔ اس نے بادشاہ کو ایک تحریر دی جو ہر وقت بادشاہ کے پیش نظر رہتی۔ وہ تحریر میں لکھا تھا، یہ وقت گزر جائے گا۔ اب بادشاہ جب بھی خوشی میں یہ دیکھتا، تو خوشی کے دن ہوتے جب یہ تحریر دیکھتا تو تحریر پہ لکھا تھا یہ وقت گزر جائے گا، تو خوشی میں یہ تحریر پڑھتا تو غمزدہ ہو جاتا، اور جب غم کی کیفیت ہوتی، کوئی مصیبت آتی، کوئی پریشانی آتی، کوئی دکھ ہوتا، آفت آتی، بلا آتی، ایسی کوئی کیفیت ہوتی، اور جب وہ تحریر پڑھتا ہی کیا پڑھتا؟ یہ وقت گزر جائے گا، تو اس کا غم خوشی میں تبدیل ہو جاتا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، وقت گزر جائے گا، یہ عبارت جہاں کئی اپنے اندر اسباق رکھتی ہے، درس رکھتی ہے، وہیں آج کا جو ہمارے بیان کا موضوع ہے وہ بھی اس حکایت کے اندر اس موضوع کا بھی مدنی پھول ملتا ہے، اور وہ موضوع ہے صبر۔ یعنی جب مصیبت، پریشانی، آفت آتی ہے تو یہ ایک جملہ ہے، جب کوئی کسی سے ملتا ہے تو مل کر کہتا ہے صبر کرو، یہ وقت گزر جائے گا۔ جو وقت آتا ہے وہ گزر جاتا ہے، خوشی کا وقت آتا ہے وہ بھی گزر جاتا ہے۔ رات گزر جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، دن گزر جاتا ہے، رات آ جاتی ہے۔ جوانی گزر جاتی ہے، آگے کا عمر کا حصہ آ جاتا ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے، تو جو وقت آیا یہ وقت گزر جائے گا۔ یہ ایک وزیر کی عبارت تھی، دانا وزیر کی دانا عبارت کہ یہ وقت گزر جائے گا۔
آج ہمارا موضوع صبر ہے، اور اس میں مصیبت پر صبر سے متعلق آج کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہمارے علماء نے صبر کی کئی قسمیں بیان کی ہیں کہ صبر کئی مواقع پر کیا جاتا ہے۔ نیکیوں پر صبر، گناہ پر صبر اور مصیبت پر صبر، ان سب کے انداز مختلف۔ صبر نصیب ہو جائے تو سب کے ثواب بھی مختلف مرتب کیے جاتے ہیں۔ البتہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا موضوع جو ہے نا وہ مصیبتوں پر صبر کرنے کے حوالے سے ہے، اور اس میں سب سے بنیادی بات ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صبر کو لانے کے چند مدنی پھول عرض کرتا ہوں، اور بے صبری میں جو کچھ مسائل و پریشانیاں اور دیگر آفات گلے پڑتی ہیں کچھ اس کا بیان بھی آج کرنے کی کوشش کروں گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اپنی دل پذیر تقریر میں فرماتے ہیں، حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے۔ ملاحظہ فرمایا ایک بچہ کیچڑ میں گر گیا ہے اور اس کے کپڑے و جسم لتھڑ گئے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ کہیں دور سے ماں نے دیکھا، دوڑتی ہوئی آئی، 2 تھپڑ بچے کے لگائے، کپڑے اتار کر دھوئے، اسے غسل دیا۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ دیکھ کر وجد آ گیا اور فرمایا یہی حال ہمارا اور رحمت الہی عز و جل کا ہے۔ ہم گناہوں کے دلدل میں لتھڑ جاتے ہیں، کسی کو کیا پرواہ، مگر رحمت الہی عز و جل کا دریا جوش میں آتا ہے، ہم کو مصیبتوں کے ذریعے درست کیا جاتا ہے، اور توبہ و عبادات کے پانی سے غسل دے کر ہمیں صاف فرماتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان یہ حکایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، جب مہربان ماں کچھ سزا دے کر تنبیہ کر سکتی ہے تو خالق و مالک اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔ بعض اوقات سزا دے کر اصلاح فرماتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رب الانام عز و جل کے ہر کام حکمتیں ہی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تکلیف پر صبر کر کے اجر حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ آفات و بلیات کفارۂ سیئات، یعنی کہ گناہوں کیا کفارے کا باعث اور ترقی درجات ہوتی ہے، اس سے درجات میں ترقی ہوتی ہے۔ چنانچہ میرے آقا مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا فوری طور پر اسے دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ اگر ہم اپنی مصیبتوں پر غور کریں نا تو ہماری مصیبتوں میں ہمارے اپنے اعمال، ہمارے اپنے کرتوت جسے کہتے ہیں، وہ بڑا مشہور شعر آپ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں بیانات میں سنتے رہتے ہیں، جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نا قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ یہ ان اشعار کو جب ہم پر مصیبت آئے، ہم پر پریشانی آئے، ہم پر بلا آئے، ہم پر آفت آئے، ہماری مال میں، ہماری جان میں، ہماری اولاد میں،
کسی طرح بھی ہمیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، کسی طرح ہمیں کوئی دکھ پہنچا، کسی طرح ہمیں کوئی آفت و بلا نے گھیر لیا، مال ہلاک ہو گیا، اولاد انتقال کر گئی، گھر جل گیا، تباہ و برباد ہو گئے، جس کو کہتے ہیں کہ محل میں رہتے تھے سڑک پر آ گئے، اس پر اگر اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ شعر کہا جائے، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نا قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، اور پھر خود کو صبر دے کیا کہہ کر، یہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میں تم کو اس آیت کی خبر نہ دوں جو اللہ عز و جل کی کتاب میں سب سے افضل ہے۔ چنانچہ پارہ 25 سورۃ الشورى آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں یہ بتایا ہے کہ علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، تم پر جو بیماری آتی ہے یا کوئی سزا ملتی ہے یا دنیا میں مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہے، اور اللہ اس سے بہت زیادہ کریم ہے کہ وہ دوبارہ پھر آخرت میں سزا دے، اور اللہ عز و جل نے جس گناہ کو دنیا میں معاف فرما دیا تو اللہ عز و جل اس سے بہت زیادہ حلیم ہے کہ وہ معاف کرنے کے بعد دوبارہ سزا دے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کیجیے کہ ہم سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کاش جب بھی کوئی مصیبت پیش آئے اس وقت یہ ذہن بنانا نصیب ہو جائے کہ شاید آخرت کے بجائے دنیا میں ہی سزا دے دی گئی ہے، اس طرح امید ہے کہ صبر آسان ہو جائے گا۔ خدا کی قسم مرنے کے بعد ملنے والی سزا کے مقابلے میں دنیا کی سزا انتہائی آسان ہے۔ دنیا کی مصیبت آدمی برداشت کر ہی لیتا ہے، مگر آخرت کی مصیبت برداشت کرنا ناممکن ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی کہہ دے کہ میں قبر یا جہنم کا عذاب برداشت کر لوں گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی آفت آ پڑے، خواہ طویل عرصے تک بے روزگاری یا بیماری ہو، دیگر مسائل ہوں جو کہ جانے کا نام تک نہیں لے رہے، ہر موقع پر صبر صبر اور صبر سے کام لینا چاہیے، اور آخرت کا ثواب و اجر حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، جو آدمی تیری رضا کے حصول کے لیے مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، اس پریشان اور غمگین آدمی کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اسے ایمان کا لباس پہناؤں گا اور اس سے کبھی بھی نہیں اتاروں گا۔ سبحان اللہ۔ پریشان حال کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہے، اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے دل ہی دل میں کہے کہ شہیدان و اسیران کربلا علیہم رضوان پر جو مصیبتیں آئی تھیں وہ یقیناً مجھ پر آنے والی مصیبتوں سے کروڑوں گنا زیادہ تھیں، مگر انہوں نے ہنسی خوشی برداشت کی اور صبر کر کے جنت کے حقدار بنے۔ میں کہیں بے صبری کر کے آخرت کی سعادت سے محروم نہ ہو جاؤں، کیونکہ جب اس طرح کے ہم تصورات قائم کرتے ہیں، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء کربلا کے بارے میں جیسا بھی بیان ہوا، تو ان کی یاد کو اپنے ذہن میں لائے، ان کے واقعات اپنے ذہن میں لائے،
اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام پر جو مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اور ایک تو بہت ہی مشہور ہے حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، صبر ایوب بڑا مشہور ہے، دعائیں دی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صبر ایوب عطا فرمائے۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں کبھی غور کیا؟ تفاسیر میں لکھا ہے کہ اتنے دولت مند تھے کہ آپ کی زرعی زمین جس سے کھیتی باڑی کی جاتی ہے، فصل اگائی جاتی ہے، زرعی زمین کے لیے آپ کے پاس 500 جوڑیاں تھیں بیلوں کی، آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ اور بکریاں تھیں، ایک قول کے مطابق 7 بچے اور 7 بچیاں تھیں، اور طرح طرح کی نعمتیں آپ کو حاصل تھیں، نیاز مند اور بہت کچھ آپ کو عطا ہوا۔ جب آزمائش آئی، امتحان آیا، ساری کھیتی باڑیاں اجڑ گئیں، آگ لگ گئی، راکھ کا ڈھیر بن گئی، مویشی مر گئے، بچے اور بچیاں بڑے بھائی کے مدعو تھے دعوت پر، مکان گرا، سب ہلاک ہو گئے، نیاز مند چھوڑ کر چلے گئے، اور بھی مختلف امراض اور مختلف پریشانیاں آپ پر آئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ صبر کیا، صبر کیا، اور جو چیزیں چلی گئی تھی وہ پہلے سے بہتر انداز میں واپس لوٹ کر آئیں۔ ایک قول کے مطابق 7 برس، بعض اقوال کے مطابق 18 یا 19 برس کا وہ وقت تھا جو آپ پر پریشانی اور یہ آزمائش کا وقت گزرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کبھی غور کیا؟ کہاں سے چلے؟ اپنے والد صاحب سے جدا ہوئے، بھائیوں نے حسد کیا، اندھے کنویں میں ڈالا، کنویں سے نکالے گئے، کنویں سے مصر کے شہر میں پہنچے، وہاں بطور غلام بنا کر آپ کو فروخت کیا گیا، آپ پر طرح طرح کی آزمائشیں آئیں، آپ کے بعد طرح طرح کی آزمائشیں آئیں، یہاں تک کہ آپ کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زلیخا کی وجہ سے تہمت لگائی گئی، طرح طرح کی پریشانیاں آئیں، اس میں بھی آپ کو جیل کے اندر بند کیا گیا، آپ نے قید و بند کی زندگی گزاری۔ آخر کار ہم نے دیکھا کہ جس مصر کے شہر میں اللہ کے اس نبی کو بطور غلام بنا کر فروخت کرنے کی کوشش کی گئی، ایک وقت وہ آیا کہ اس زمین پر اتنے سے سارے ہر طرف سے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام بنا دیے گئے، غلام بن گئے۔ پوری تفسیر یوسف کے اندر سارے مضامین موجود ہیں۔ صبر کیا، آزمائش پر صبر کیا، شکوہ شکایت نہیں کی۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد تھے، انہوں نے اپنی بیٹے کی جدائی پر صبر کیا، اور ایسی جدائی تھی کہ روتے روتے آپ کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، لیکن صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کا پیرہن کرتا آپ کی مبارک آنکھوں پر پھیرا گیا، جس سے آپ کی روشنی بحال ہو گئی آنکھوں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ جب قرآن پاک کے اندر سے کئی مضامین ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے ستایا، کفار مکہ نے بہت کچھ اذیتیں دی، بہت کچھ تکلیفیں دی، اور جب بہت تکلیفیں بڑھتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر آیت نازل فرماتا جس میں انبیاء کرام کے مبارک تذکرے ہوتے تھے، ان کے واقعات ہوتے تھے کہ ان کی مصیبتوں کو یاد کیجئے، ان کی مصیبتوں کو یاد کیجئے، ان کی پریشانیوں کو یاد کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پریشانیاں جو ان پر آئیں اس کو یاد کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ بندہ غور تو کرے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت پر غور کرے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت پر غور کرے، کتنا ستایا گیا، کتنا ستایا گیا۔ بھوک کی تکلیف، پیاس کی تکلیف، اولاد کی تکلیف، مال کی تکلیف، شہر سے ہجرت کرنے کی تکلیف، بیوی بچوں سے جدائی کی تکلیف، ماں باپ سے بچوں کی جدائی کی تکلیف، کاروبار ختم ہو گئے، تجارت ختم ہو گئی، ان کی معیشت ختم ہو گئی، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ سفر اختیار کیا، تکلیف 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 تکلیف، غزوہ بدر میں تکلیف، غزوہ احد میں تکلیف، غزوہ احزاب میں تکلیف، کتنے غزوات ہیں ان میں کیسی کیسی تکلیف ہے، لیکن صبر کیا، جمے رہے،
مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کا وہ سفر جسے ہجرت کا سفر کہا جاتا ہے، اس پر کتنا صبر کیا، اور اس صبر کا اجر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کو فاتح مکہ بنا کر پھر مکے میں دوبارہ داخل فرما دیا۔ صبر کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ طائف کے میدان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ حرم پاک میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک کے اندر چادر کا پھندا ڈال کے کسا گیا، میرے آقا نے صبر کیا۔ کچرا اور کوڑا پھینکا جاتا، میرے آقا نے صبر کیا۔ آپ کی شہزادی کو تکلیف دی گئی، میرے آقا نے صبر کیا۔ شہزادے کا انتقال ہوا، میرے آقا نے صبر کیا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئی، میرے آقا نے صبر کیا۔ آپ کے مبارک صحابہ آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے، آپ نے صبر کیا۔ آپ کے صحابہ کرام کو آپ کے سامنے ستایا گیا، آپ نے صبر کیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا، آپ نے صبر کیا۔ امام مالک کو مدینے کی گلیوں میں ستایا گیا، انہوں نے صبر کیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارے جاتے روز کے، انہوں نے صبر کیا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل میں بند کر دیا گیا، آپ نے صبر کیا۔ خود میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو کتنا ستایا گیا، آپ نے صبر کیا۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، اور یہ بات منقول ہے، کہ دین مکمل صبر کا نام ہے۔ دین سراپا صبر ہے، پورا صبر ہے دین، ہر طرف صبر ہی صبر ہے۔ اور کریں گے کیا صبر نہیں کریں گے تو؟ ہر طرف صبر کا درس ہے، صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ ہماری بے صبری ہماری کسی کھوئی ہوئی چیز کو واپس نہیں لا سکتی، البتہ ملنے والے اجر کو ضائع کر دیتی ہے۔ بے صبری ہر طرف صبر ہی کا درس ہے۔ آپ فجر میں نہیں اٹھ رہے، اٹھیے نماز پڑھیے، صبر کیجئے۔ اٹھیے اور نماز پڑھیے اور صبر کیجئے۔ آپ کے سامنے گناہ منہ کھولے کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا، گناہ سے بچیے اور صبر کیجئے۔ ماں باپ کو اولاد ستا رہی ہے، اولاد کی تربیت کیجئے، صبر کیجئے۔ اولاد پر ماں باپ زیادتی کرتے ہیں، اولاد ماں باپ کا ادب کرے اور صبر کرے۔ بیوی تنگ کرتی ہے، بیوی کی تربیت کرے، صبر کرے۔ شوہر ستاتا ہے، شوہر کی مصیبت پر، شوہر کی آفت پر بیوی صبر کرے۔ ہر طرف صبر ہی صبر ہے۔ آپ سڑک پر جا رہے، پیچھے سے زوردار ہارن بج رہا ہے، صبر کیجئے۔ کسی نے گاڑی مار دی، صبر کیجئے۔ کسی نے گریبان پکڑ لیا، صبر کیجئے۔ ہر طرف صبر ہی صبر ہے اگر کرے تو، اور جو صبر کرے اس کے لیے اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑا اعلان قرآن نے کر دیا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کیجئے۔ ہم سے صبر ہی نہیں ہوتا، ہم سے صبر ہی نہیں ہوتا۔ ہم صبر کا نعرہ تو ضرور لگاتے ہیں، لیکن بے صبری کرنے کے بعد، ساری بھڑاس نکال دینے کے بعد، سارا غصہ نکال دینے کے بعد، جو کچھ اس وقت ہم کر سکتے تھے کر گزرنے کے بعد، پھر کوئی آ کر گلے پر کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتا، ارے بھائی صبر کرو، تو ہم کہتے گلے مل کر، ارے بھائی اب صبر کے سوا چارہ کیا ہے۔ ارے اب کون سا صبر رہا یار؟ ساری صبر کی حدیں، جو بے صبری کی حدیں تھی، سب تو پھلانگ گئے، اب کون سا صبر رہ گیا؟ صبر تو مصیبت کے وقت جو پہلا وقت تھا، اسی وقت صبر کرنا تھا۔ وہ پہلا جو ایک مصیبت آئی، اسی وقت صبر کرنا تھا۔ زبان گنگ ہو جائے، آنکھ بند ہو جائے، سر اللہ تعالیٰ کی رضا پر جھک جائے، لیکن یہاں ہم صبر کہاں سے کرتے ہیں؟ وہ بات سوئے سے ہوتا ہے، صبر کہاں سے لائیں؟ یہاں یہ کہتے ہیں صبر کہاں سے لائیں؟ تو بھائی صبر کو بازار میں تھوڑی کو ملتا ہے کہ صبر کہاں سے لائیں؟ اللہ سے دعا کریں، اپنی تربیت کریں، ہم اپنا ذہن بنائیں صبر کا۔ تو اس طرح بزرگوں کو یاد کر کے، اسلاف کو یاد کر کے، ہم اپنے اندر جو مصیبت ہم پر آتی ہے اس پر صبر پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ایک نبی علیہ السلام نے اپنے پروردگار عز و جل کے دربار میں عرض کی، اے میرے رب العزت، مومن بندہ تیری اطاعت کرتا اور تیری معصیت یعنی نافرمانی سے بچتا ہے، لیکن تو اس سے دنیا لپیٹ لیتا اور اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور کافر تیری اطاعت نہیں کرتا
بلکہ تجھ پر اور تیری معصیت یعنی نافرمانی پر جرات کرتا ہے، لیکن تو اس سے مصیبت کو دور رکھتا ہے، اس کے لیے دنیا کشادہ کر دیتا ہے۔ آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ عز و جل نے ان کی طرف وحی فرمائی، بندے بھی میرے ہیں اور مصیبت بھی میرے اختیار میں ہے، اور سب میری حمد کے ساتھ میری تسبیح کرتے ہیں۔ مومن کے ذمہ گناہ ہوتے ہیں تو میں اس سے دنیا کو دور کر کے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہوں، تو یہ آزمائش اور مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اس سے نیکیوں کا بدلہ دوں گا۔ اور کافر غیر مسلم کی دنیاوی اعتبار سے کچھ نیکیاں ہوتی ہیں تو میں اس کے لیے رزق کشادہ کرتا اور مصیبت اس سے دور رکھتا ہوں، تو یوں اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہوں، حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اس کے گناہوں کی اس کو سزا دوں گا۔ حکمت پر غور کریں۔ منقول ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کسی بندے پر رحم فرمانا چاہتا ہوں تو اس کی برائی کا بدلہ دنیا ہی میں دیتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی گھر والوں میں مصیبت ڈال کر، کبھی تنگی و معاش سے، پھر بھی اگر کچھ بچتا ہے تو مرتے وقت اس پر سختی کرتا ہوں، حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن کے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اور مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ میں جس بندے کو عذاب دینے کا ارادہ رکھتا ہوں اس کو اس کی ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہوں، کبھی جسم کی صحت سے، کبھی فراخی رزق سے، کبھی اہل و عیال کی خوشحالی سے، پھر بھی اگر کچھ رہ جاتا ہے تو مرتے وقت اس پر آسانی کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ جب مجھ سے ملتا ہے تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ بھی نہیں رہتا کہ وہ نار جہنم سے بچ سکے۔ گاڑیوں، عمارتوں، دولتوں، صحتوں اور طرح طرح کی نعمتوں کی اپنے اوپر کثرتوں کو دیکھ کر ڈر جانا چاہیے کہ کہیں یہ دنیا میں نیکیوں کی جزا نہ ہو، اور غربتوں، آفتوں، بیماریوں اور طرح طرح کی مصیبتوں کا اپنے اوپر سلسلہ دیکھ کر صبر اور دل بڑا رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آخرت کی راحت سامانیوں کا پیش خیمہ ہو۔ اللہ عز و جل سے ہم دونوں جہاں کی بھلائیاں طلب کرتے ہیں۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں گناہوں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ یہ نہ وہ، نہ یہاں سزا نہ وہاں کی کوئی تکلیف، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ بعض حضرات جن پر پریشانی اور مصیبتیں آتی ہیں میٹھے ڈسمبر میں وہ بڑے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور شکوہ شکایت کرتے ہیں، تو ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مخطوط المدینہ کی مطبوعہ 692 صفحات کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کتاب میں ہمارے شیخ طریقت امیل سنت نے صراحت فرمائی ہے کہ اللہ عز و جل پر اعتراض کرنا صریح کفر ہے۔ جی ہاں، سنا جو سوال کیا گیا اللہ عز و جل پر اعتراض کرنا کیسا؟ جواب قطعی کفر ہے، اور معترض یعنی اعتراض کرنے والا کافر و مرتد۔ پھر ایک سوال ہوا، یہ سوال
یوں سمجھیے کہ کئی ذہنوں میں ابھرنے والے سوال کی ترجمانی کر رہا ہے۔ یہ بھی وضاحت کر دیجئے کہ آخر اعتراض کرنا کیوں کفر ہے؟ اب اس کا تفصیلی جواب دل کے کانوں سے سنیے، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ جہاں جہاں اسلامی بھائی بیان سن رہے ہیں اپنے کام کا چھوڑ دیں، یہ اس وقت بہت ہی اہم سوال اور اس کا انتہائی اہم جواب اللہ عز و جل پر اعتراض سے بچنے کا شریعت میں حکم ہے، اور ہر مسلمان کا حکم شریعت کے آگے سر تسلیم خم ہے۔ اللہ عز و جل خالق و مالک ہے، اسی عز و جل کے پیدا کردہ بندے کا اس رب پر اعتراض کرنا اس کی شدید ترین توہین ہے۔ معاذ اللہ عز و جل، اگر اعتراض کی اجازت دے دی جائے تو پھر جس کی سمجھ میں جو کچھ آئے گا وہ کہتا پھرے گا کہ مثلا اللہ عز و جل نے فلاں کام کیوں کیا، فلاں کام کیوں نہیں کیا، اس کو یوں نہیں یوں کرنا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر عقلاً بھی دیکھا جائے تو اعتراض کرنا غلط ہی ہے۔ کیوں؟ اعتراض اس پر قائم ہوتا ہے جس میں کوئی خامی ہو، یا جو غلطیاں یا غلط فیصلے وغیرہ کرتا ہو، جبکہ رب کائنات عز و جل کی ذات ستودہ صفات ہر طرح کی خامی و خطا سے پاک ہے۔ ہاں یہ بات جدا ہے کہ ناقص العقل بندہ بعض باتوں کی مصلحتیں نہ سمجھ پائے۔ بہرحال مسلمان کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کے ہر کام کو مبنی بر حکمت ہی یقین کرے، خواہ اس کی اپنی عقل میں آئے یا نہ آئے۔ زبان پر آنا کجا، دل میں بھی اعتراض کو جگہ نہ دے۔ اس ضمن میں فتاوی رضویہ جلد 29 میں موجودہ ایک تفصیلی فتوے سے سرخیوں اور امیر حسن فرماتے اپنی بساط بر تسہیل یعنی آسان کے ساتھ اقتباس پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اعتراض کرنا کیوں کفر ہے، اس کا جواب انشاءاللہ عز و جل بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ چنانچہ میرے کا اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ابن جریر نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مولا عز و جل نے رسول کر کے فرعون کی طرف بھیجا، موسیٰ علیہ السلام چلے تو ندا ہوئی فرعون ایمان نہ لائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دل میں کہا پھر میرے جانے سے کیا فائدہ ہے؟ اس پر 12 علماء ملائکہ عظام علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ آپ کو جہاں کا حکم ہے جائیے، یہ وہ راز ہے کہ با وصف کوشش یعنی کوشش کے باوجود آج تک ہم پر بھی نہ کھلا۔ اور آخر نفع باسط یعنی رسول کے بھیجنے کا فائدہ سب نے دیکھ لیا کہ دشمنان خدا ہلاک ہوئے، دوستان خدا نے ان کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی غلامی اختیار کر کے عذاب سے نجات پائی۔ ایک جلسے میں 70,000 ساحر سجدے میں گر گئے اور ایک زبان بولے آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون۔ ترجمہ کنز ایمان، ہم ایمان لائے جہاں کے رب پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو یاد رکھیے، یہ امیر سنت فرما رہے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، وہ ہرگز اللہ عز و جل پر اعتراض نہیں کرتے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ السلام کے دل میں خیال آنا معاذ اللہ بر بنا اعتراض نہیں، حکمت پر غور کرتے رہنا تھا۔ حکمت پر غور کرتے ہوئے آپ کو حکمت کانوں سے سنانے بتانے کے بجائے آنکھوں سے دکھانے کی ترکیب فرمائی گئی، اور وہ یہ کہ فرعون چونکہ شقی ازلی یعنی ہمیشہ کے لیے بدبخت تھا، اس لیے ایمان نہ لایا، مگر آپ کے اس ازلی کافر کے پاس نیکی کی دعوت دینے کا ثواب کمانے کے لیے تشریف لے جانے کی برکت سے 70,000 جادوگر ایمان لے آئے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مزید فرماتے ہیں مولا عز و جل قادر تھا اور ہے کہ بے کسی نبی اور آسمانی کتاب کے تمام جہاں کو ایک آن میں ہدایت عنایت فرما دے کہ پارہ 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 35 میں یہ
وضاحت موجود ہے ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، تو اے سننے والے تو ہرگز نادان نہ بن، مگر اس نے دنیا کو عالم اسباب بنایا اور ہر نعمت میں اپنی حکمت بالغہ کے مطابق مختلف حصہ رکھا ہے، مختلف الگ الگ حصہ رکھا ہے۔ وہ چاہتا تو انسان وغیرہ جانداروں کو بھوک ہی نہ لگتی، یا بھوکے ہوتے تو کسی کا صرف نام پاک لینے سے، کسی کا ہوا سونگھنے سے پیٹ بھرتا، زمین جوتنے یعنی ہل چلانے سے، روٹی پکانے تک جو سخت مشقتیں پڑتی ہیں کسی کو نہ ہوتی، مگر اس رب عز و جل نے یوں ہی چاہا اور اس میں بھی بے شمار اختلاف فرق رکھا۔ کسی کو اتنا دیا کہ لاکھوں پیٹ اس کے در سے پلتے ہیں، اور کسی پر اس کے اہل و عیال کے ساتھ 3 دن کے فاقے گزارے گئے۔ الغرض میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، نیرنگی دنیا ہے، مگر احمق و بد عقل یا اجہل بد دین یعنی سخت جاہل و گمراہ، وہ اس کی ناموس بارگاہ عظمت میں، اللہ عز و جل کی ناموس بارگاہ عظمت میں چوں چرا کر کرے کہ یوں کیوں کیا، یوں کیوں نہ کیا، سنتا ہے اس کی شان ہے۔ پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 27، یفعل اللہ ما یشاء، ترجمہ کنز الایمان، اللہ عز و جل جو چاہے کرے، اس کی شان ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ عز و جل حکم فرماتا ہے جو چاہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، ترجمہ کنز الایمان، اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سے سوال ہوگا۔ اب بڑی پیاری مثال دی جا رہی ہے، یہ جو اللہ عز و جل پر اعتراض کا دروازہ کھولتے ہیں نا، اللہ عز و جل پر اعتراض کی باتیں کرتے ہیں اور اعتراض کا موقع دیا جاتا ہے، اعتراض کے سوالات قائم کیے جاتے ہیں، رب پر اعتراض۔ اب ایک عقلی دلیل، بڑی پیاری مثال دی جا رہی ہے، لکھتے ہیں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 148 148 پر، زید نے روپے کی 1000 اینٹیں خریدی، 500 مسجد میں لگائیں، 500 استنجا خانے باتھ روم میں لگائیں، وہ بھی قدمچوں میں جہاں پاؤں رکھ کر آدمی بیٹھ کر فراغت لیتا ہے، قدمچوں میں۔ کیا اس سے کوئی الجھ سکتا ہے کہ ایک ہاتھ کی بنائی ہوئی، ایک مٹی سے بنی ہوئی، ایک بھٹی سے پکی ہوئی، 1 روپے کی مول لی یعنی خریدی ہوئی، 1 ہی روپے کی خریدی ہوئی 1000 اینٹیں تھیں، ان 500 میں کیا خوبی تھی کہ مسجد میں صرف کی، اور ان میں کیا عیب تھا کہ اسے نجاست خانے میں لگا دی؟ اگر کوئی احمق اس اپنے پلے سے اینٹیں خرید کر لگانے والے سے پوچھے تو وہ یہی کہے گا، میری مل تھی میں نے جو چاہا کیا۔ کیا کہے گا؟ میری مل تھی میں نے جو چاہا کیا۔ جب مجازی یعنی غیر حقیقی جھوٹی مل کا یہ حال ہے تو حقیقی سچی مل کا کیا پوچھنا؟ ہمارا اور ہماری جان و مال اور تمام جہان کا وہ اکیلا پاک نرالا سچا مالک ہے، اس کے کام، اس کے احکام میں کسی کو مجال دم زدن یعنی دم مارنے کی اجازت نہیں۔ کیا معنی؟ کیا کوئی اس کا ہمسر، ہم پلہ یا اس پر افسر ہے؟ اسے کیوں اور کیا کہے؟ مالک علی الاطلاق یعنی مالک مطلق، ہر کام کا مالک و مختار ہے، بے اشتراک ہے یعنی شرکت سے پاک، جو چاہا کیا، جو چاہے کرے گا۔ ذلیل فقیر، بے حیثیت حقیر، اگر بادشاہ جبار سے الجھے تو اس کا سر کھجایا ہے، شامت نے گھیرا ہے۔ اس بادشاہ سے الجھنے والے سے ہر عاقل یعنی عقل مند یہی کہے گا، او بد عقل بے ادب، اپنی حد پر ہے۔ جب یقیناً معلوم ہے کہ بادشاہ کمال عادل و جمی کمالات صفات میں یکتا و کامل ہے تو تجھے اس کے احکام میں دخل دینے کی کیا مجال ہے؟ ایک اور مثال دی جا رہی ہے۔ افسوس کہ دنیاوی، مجازی، غیر حقیقی جھوٹے بادشاہوں کی نسبت تو آدمی کو یہ خیال ہو او مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہ حقیقی اللہ عز و جل کے احکام میں رائے زنی کرے۔
سلاطین تو سلاطین، یعنی بادشاہ یہ بڑے بڑے تو اپنی جگہ پر ہیں، اپنا برابر زئی بلکہ اپنے سے بھی کم رتبہ شخص، بلکہ اپنا نوکر یا غلام بھی جب کسی صفت کا استاد ماہر ہو اور خود یہ شخص یعنی اس نوکر کا سیٹھ اگر اس سے آگاہ نہیں تو اس کے اکثر کاموں کو ہرگز نہ سمجھ سکے گا کہ یہ سیٹھ اتنا ادراک یعنی شعور ہی نہیں رکھتا۔ اگر عقل سے حصہ ہے تو سیٹھ ہونے کے باوجود اس نوکر پر معترض بھی نہ ہوگا، جان لے گا یہ اس کام کا استاد و حکیم ہے، میرا خیال وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، غرض اپنی فہم عقل اور قاصر ناقص جانے گا، اپنی عقل کو ناقص جانے گا، نہ کہ اس نوکر کی حکمت کو۔ پھر رب الارباب، حکیم حقیقی، عالم السر والخفی، عز و جل کے اسرار یعنی بھیدوں میں خوض یعنی غور کرنا اور جو سمجھ میں نہ آئے اس پر معترض ہونا، اگر بے دینی نہیں تو جنون یعنی پاگل پن ہے، اور اگر جنون نہیں تو بے دینی ہے، والعیاذ باللہ رب العالمین۔ آگے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پھر کلاس لے رہے ہیں، پھر پیشی لے رہے ہیں ان اعتراض کرنے والوں کی، ان کی عقلوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ یہ جو غفلت کی اور اس طرح کی ایک لاجک کی کمبل اوڑے سوئے ہوئے ہیں، ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، ارے اٹھو، کس لاجک کے پیچھے پڑے ہو، کس عقل کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اللہ پر اعتراض کرتے ہو۔ سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عزیز، کسی بات کو حق جاننے کے لیے اس کی حقیقت جاننی لازم نہیں ہوتی۔ آئے کیا پیاری بات کر دی میرے اعلیٰ حضرت نے، کسی بات کو حق جاننے کے لیے اس کی حقیقت جاننی لازم نہیں ہوتی۔ دنیا جانتی ہے کہ مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، میگنیٹ لوہے کو کھینچتا ہے، مقناطیسی قوت دیا ہوا لوہا ستارہ قطب کی طرف توجہ کرتا ہے، یعنی مقناطیس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا رخ قطب تارہ کی طرف ہی رہتا ہے، مگر اس کی حقیقت تک کوئی، اس کی تہ میں کوئی نہیں جا سکتا، اس کی تہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس خاکی زمینی لوہے اور اس افلاکی آسمانی ستارے میں کہ یہاں سے کروڑوں میل دور ہے باہم کیا الفت ہے، اور کیوں کر اسے اس کی جہت یعنی سمت کا شعور یعنی سمجھ ہے۔ اور ایک یہی نہیں، عالم میں ہزاروں ایسے عجائب ہیں کہ بڑے بڑے فلاسفہ خاک چھان کر مر گئے اور ان کی تہ بھی نہ پا سکے۔ پھر اس نہ جاننے سے ان باتوں یعنی ان ہزاروں عجائبات کا انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ نہیں پتا تو اس کا انکار کر دے۔ آدمی اپنی جان ہی کو یعنی اپنے ہی بارے میں بتائے کہ وہ کیا شے ہے جسے یہ میں کہتا ہے کہ میں ہوں، خود کے بارے میں کیا کہتا ہے، میں، خود کو جو میں کہتا ہے، اور کیا چیز جب نکل جاتی ہے تو مٹی کا ڈھیر بے حس و حرکت رہ جاتا ہے، ایک روح ہی تو نکلتی ہے، پھر کیا رہ جاتا ہے۔ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس مقام پر اللہ عز و جل پر اعتراض کرنے کے حوالے سے بڑی واضح مثال، قرآنی آیات، روایات، عقلی اور نقلی دلائل دے کے سمجھایا، اور وہ اعلیٰ حضرت کا ایک قول جو فتح و رضیہ میں لکھا ہے، بندے ہو بندے رہو، بندے ہو بندے رہو۔ ہم بندے ہیں، ہمارا کام بندگی کرنا ہے، ہمارا کام اس رب کی عبادت کرنی ہے، اس رب نے ہم کو عبادت کے لیے بھیجا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس رب کی وحدانیت پر، اس رب کی حکمتوں پر اعتراض کرنا کیا یہ بندے کا کام ہے؟ یہی دروازہ بند کر دو، سوال پیدا ہوگا، اعتراض پیدا ہوگا، اور اللہ نہ کرے اس کا کوئی شافی کافی جواب نہ آیا، اس کا بنے گا کیا؟ یہی بند کر دو۔ الغرض بات میں دوبارہ وہیں لاتا ہوں کہ یہ جملہ اپنے سامنے رکھیے، یہ وقت گزر جائے گا، جو بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو بادشاہ کو جو وزیر نے عبارت لکھ کر دی کہ بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ مجھے ایسی عبارت لکھ کر دو کہ میں غم میں دیکھوں تو خوشی مل جائے اور خوشی میں دیکھوں تو غم مل جائے، تو
تو بادشاہ کو وزیر جو عقل مند تھا اس نے عبارت لکھ کر دی، یہ وقت گزر جائے گا. جب خوشی میں دیکھے گا کہ یہ وقت گزر جائے گا تو غم ملے گا، اور جب غم میں پڑے گا کہ یہ وقت گزر جائے گا تو خوشی نصیب ہو جائے گی. تو وقت گزر جاتا ہے. ہمارا بھی جیسے دن رات کا وقت گزر ہی رہا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں صبر عطا فرمائے. انبیاء کرام کی اور دیگر اسلاف و بزرگان دین کی مصیبتوں کو یاد کریں کہ صبر صبر اور صبر، اور وہ مدنی پھول جو وزیر نے بادشاہ کو دیا، یہ وقت گزر جائے گا. کہ زبان پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.